شمائل ترمذی کی روایت ہے. یہ تو رہا قرآن کا تذکرہ. اب احادیث میں ہم کچھ دیکھتے ہیں داڑھی کے تعلق سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جن کو اتباع، جن کو ماننے کا ہم دعویٰ کرتے آئیے، ان کے تعلق سے شمائل ترمذی آپ کے خصائل، آپ کی فطرت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور آپ کے اوصاف پہ جو بات کی جاتی ہے شمائل میں، اس میں شمائل ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر اللحیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی جس سے آپ کا سینہ بھرا ہوا تھا. کثیر اللحیہ، کہ آپ کی جو داڑھی تھی بہت گھنی تھی جس سے آپ کا چسٹ، سینہ مبارک جو ہے بھرا ہوا تھا. مطلب اتنی گھنی داڑھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا سینہ سمجھتے ہیں نا، چسٹ، یہ حصے کو بولتے ہیں، یہ چسٹ داڑھی سے بھرا ہوا تھا. یاد رکھیے. اب جب داڑھی کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا خواتین سوچ رہی ہوں گی یہ درس میں ہمارا کیا کام ہوتا ہے نا. بہت سی بار اس لیے کہ آپ کا تو بہت کام ہے، آپ ہی کو تو بچوں کو پرورش دینا ہے کہ ان کو یہ فطرت پر رکھنا ہے اپنے بچوں کو واقعی کہ میرے بیٹے جب بڑے ہوں گے داڑھی رکھوں گے، اور آپ ہی کو تو اپنے شوہر کو واپس لانا ہے ٹریک کے اوپر، اس لیے کہ آپ کے بولنے پہ تو بیچارہ کاٹ رہا ہے نا. تو آپ کا تو سب سے بڑا رول ہے، اس لیے آپ تو بہت غور سے سنیے اس بات کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اس لیے کہ نبی شمائل ترمذی میں کہ آپ کی کثیر اللحیہ، بہت گھنی داڑھی تھی، اور اتنی گھنی تھی کہ تملن صدرہ، پورے سینے کو گھیری ہوئی تھی. اتنی کثیر داڑھی گھنی کہ سینہ آپ کا گھیرا ہوا تھا. اس طرح صحابہ فرماتے جب آپ سب نماز پڑھاتے تو آپ کچھ قیرت کرتے سری نماز میں، جہر میں تو سنے آتا. وہ ہم کیسے پتا کرتے آپ کیا قیرت کر رہے ہیں؟ ہم آپ کی داڑھی کے موشنز کو دیکھتے پیچھے سے. مطلب اتنی گھڑی داڑھی تھی کہ پیچھے سے جب امام قیرت کر رہا ہے تو اس کی ہلتی تھی آپ سب کی داڑھی، تو پیچھے صحابہ دیکھ لیتے تھے کہ آپ قیرت کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی. اور کبھی کبھار اندازے بھی لگاتے کہ کیا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے آپ سب، یہ کیا پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ رہا. تو گھنی اتنی داڑھی تھی کہ وہ ہلا کرتی تھی. اتنی گھڑی اور کثیر داڑھی تھی. بہرحال ایسی داڑیاں سب کو نہیں آتی ہے، داڑھی ایک فطری چیز ہے، بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ سب کی داڑھی بالخصوص ایسی تھی، بہت گھنی تھی، اتنی گھنی کہ سینہ آپ کا اس سے بھرا ہوا تھا. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثیر الشعر وللحیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے بول کر آتا ہے، مطلب بہت بڑی تھی، سینے تک آتی تھی اور بہت کثیر تھی. اسی طرح نیل الاوتار کی روایت ہے، اس میں روایت کے الفاظ اس طرح سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اللحیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت بڑی تھی، عظیم اللحیہ، بہت بڑی. عظیم کہتے ہیں بہت بڑے کو، بہت بڑی آپ کی داڑھی تھی، بہت گھنی آپ کی داڑھی تھی، بہت کثیر اس کے بال تھے، آپ کے سینے تک آتی. آپ کچھ بولتے یا پڑھتے تو وہ ہلا کرتی، چونکہ بہت بڑی داڑھی. یہ کہ چھوٹی داڑھی تو میرے تھوڑی کے ساتھ آگے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن جب بڑی ہو جاتی ہے تو منہ الگ چلتا ہے اور داڑھی الگ چلتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے نا. تو بہت بڑی آپ کی داڑھی تھی. اسی طرح جو ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے، اور آپ بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں زخم الراسی وللحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی بڑا تھا اور داڑھی بھی بڑی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا اور آپ کی داڑھی بھی بہت بڑی تھی. ٹھیک، تو دیکھیے اس میں بھی داڑھی کے لفظ آ رہے ہیں. ٹھیک، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے ایک بار تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی کیفیت میں نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی. اب وہ چیز تو ایک الگ ہی پارٹ ہے، وہ کتنی ہو، کیسی ہو، فلاں ہے. جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈیل مانتا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی کی، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس جیسا ہونا چاہتا ہے. تو بھائی میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، بس اس کی داڑھی بڑی تھی، اب وہ بڑی تھی تو مجھے بھی بڑی کرنا ہے، یہی کافی ہے. شرعی حکم ابھی آئیں گا انشاءاللہ، اس کا حکم بھی میں اب لگاؤں گا، لیکن بس اتنا میرے لیے کافی دلیل ہے کہ بس آپ کی تھی تو میں بھی داڑھی رکھوں، اتنا کافی ہو جاتا ہے. اور صحابہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تو کلچر ہے عربوں کا داڑھی رکھنا، اس لیے آسلم رکھتے تھے ہم نہیں رکھیں گے. نہیں، آسلم اس لیے کہ عربوں میں پیدا ہوئے تھے، عربوں کا طریقہ تھا داڑھی رکھنا، رکھی نہیں. انہوں نے دیکھا اپنے نبی کو جس سے محبت کرتے داڑھی والے، اور بہت گھنی ہے، سارے کو ساروں نے داڑھی رکھ لی اور بہت گھنی داڑیاں تھیں ان لوگوں کی. صحابہ کے تعلق سے آتا ہے. ٹھیک، اسی طرح صحابہ اور اہل ایمان جو ہے داڑھیوں سے ہی پہچانے جاتے تھے. صحابہ اور اہل ایمان، بلکہ اسپین کے تعلق سے ایک واقعہ تھا. جب اسپین میں پہلی بار مسلمان پہنچے اور وہاں کے سرزمین پر اترے تو وہاں کے بچے مسلمانوں کو دیکھ کے رونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اب تک داڑھی والا انسان نہیں دیکھا تھا. اہل کتاب اپنے داڑھیوں کو صاف کر دیتے تھے. ٹھیک، تو انہوں نے دیکھا ہی تھا تو ان کو لگا عجیب لوگ آ گئے، داڑھی والے انسان نہیں دیکھے تھے نا، عجیب لوگ آ گئے. ٹھیک،
تو وہ ڈرنے لگے. تو گویا اہل کتاب داڑھی نکالتے تھے، اسپین کے لوگ، اسی طرح یورپ کے لوگ داڑھی نکالتے تھے، لیکن صحابہ داڑھی رکھتے تھے، تابعین داڑھی رکھتے تھے. محدثین مفسرین کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بغیر داڑھی والا کوئی مفکر بھی ہوگا اسلام کے بارے میں، کوئی سوچنے والا جس کو داڑھی نہ ہو، ہے نا. تو گویا یہ شعار ہے، پہچان ہے، ہر دور میں انبیاؤں کی رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اصحاب رسول کی تھی، تابعین کی تھی، تبع تابعین کی تھی، اور اس کے بعد کی نسل میں جتنے لوگ نیکوکار گزرے سب کا شعار اور پہچان اور علامت، اور جس علامت سے وہ ڈیٹیکٹ اور پہچانے جاتے تھے وہ ان کی داڑھی تھی.